برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج آپ سب کو اس الوداعی جمعے کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ابھی چند روز پہلے ہی ہمیں یہ انتظار تھا کہ رمضان کا مہینہ آئے گا اور ہم لوگ عبادات میں مشغول ہو جائیں گے، اور یہ مہینہ آیا بھی اور آنن فانن میں گزر گیا، پتہ ہی نہیں لگا کہ کب آیا اور کب چلا گیا۔ یہ اس مہینے کی فضیلت ہے کہ ہم نے اپنے تمام کاموں کو چھوڑ کے عبادت الہی میں اپنے دل لگائے، خشوع و خضوع سے روزے رکھے، تراویح پڑھی، نوافل پڑھے، اور یہ مہینہ آج اس کا آخری جمعہ آ گیا۔ حضرات، نماز اور زکوٰۃ دین کے ایسے ارکان ہیں جن کا ہر دور میں اور ہر مذہب میں آسمانی تعلیمات کے ماننے والوں کو حکم دیا گیا ہے۔ آسمانی کی تعلیمات کے ماننے والوں سے مطلب یہ ہے جو اہل کتاب ہیں۔ یہ دونوں فریضے ایسے ہیں جو ہر نبی کی امت پر عائد ہوتے رہے ہیں۔ اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے نبی آخر الزماں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا خاتمہ اور دین کی تکمیل کرتے ہوئے بھی ان احکامات کو جاری رکھا گیا۔ حضرات، قرآن حکیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے انہیں وحی کے ذریعے سے نیکیوں کے کرنے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، اور وہ ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ الانبیاء سورہ آیت 73۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے، اور وہ اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھے۔ سورہ مریم آیت 55۔ قرآن فرماتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور نبوت سے سرفراز کیا ہے، اور میں جہاں کہیں بھی ہوں مجھے بابرکت بنا دیا ہے، اور جب تک میں زندہ ہوں مجھے زکوٰۃ کی وصیت فرمائی ہے۔ یہ سورہ مریم آیت 30-31 میں۔ پھر اسی طرح قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا تھا ان میں یہ حکم بھی تھا، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ سورہ بقرہ آیت 43۔ یہ تمام آیات اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں پر بھی نماز و زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا تھا۔ جن لوگوں نے اس پر عمل کیا وہی مسلم کہلائے، اور انہی کو آخرت میں نصرت و کامرانی کی بشارت دی گئی ہے۔ لیکن جنہوں نے اس کے برخلاف عمل کیا، اپنی مرضی سے دین کے کچھ حصے پر عمل کیا اور کچھ کو چھوڑ دیا، تو ایسے لوگ نقصان میں رہیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے احکامات پر اسی طرح عمل نہیں کیا جس طرح حکم دیا گیا تھا۔ ایسے لوگوں کا واقعہ جب حضرت سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش ہوا تو انہوں نے ایسے مسلمانوں سے جہاد کیا، یہاں تک کہ انہوں نے توبہ کی اور نماز و زکوٰۃ دونوں کو ادا کرنے والے بن گئے۔ قرآن مجید میں جہاں جہاں نماز کا ذکر ہے اسی کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی ذکر ہے۔ اس سے آپ سمجھیے حضرات کے زکوٰۃ کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ میں زکوٰۃ کے بارے میں پچھلے جمعے کو بھی عرض کر چکا ہوں، یہاں پر بھی میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ زکوٰۃ مال کے اس حصے کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مستحقین کو دے کر اس کا مالک بنا دیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ دینا فرض ہے، اس کا منکر کافر ہے، اور نہ دینے والا فاسق، اور ادائیگی میں دیر کرنے والا گناہ گار ہے۔ زکوٰۃ کے لیے قرآن شریف میں 32 جگہ نماز کے ساتھ ذکر ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 80 میں ہے، جس کا ترجمہ میں یہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، نہ خیال کریں وہ لوگ جو کنجوسی کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عنایت کی ہے، کہ یہ بخل ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ یہ بہت برا ہے ان کے حق میں۔ توق بنا کر ڈالا جائے گا ان کے گلے میں وہ مال جس میں بخل کیا گیا، قیامت کے دن، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے،
اور آگاہ ہے۔ یہ صاف قرآن شریف میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔ زکوٰۃ ہر صاحب نصاب پر فرض ہے، اور صاحب نصاب وہ آزاد بالغ عاقل مسلمان ہے جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا دونوں مل کر کسی ایک نصاب کے برابر ہوں۔ یہ ان میں سے کسی ایک کے برابر مال تجارت ضروریات اصلیہ سے زیادہ قرض سے بچا ہوا ہو، اور اس پر 1 سال قمری گزر چکا ہو، یعنی کہ اس پہ چاند کے حساب سے 1 سال پورا گزر چکا ہو۔ کوئی صاحب نصاب تو ہے، مگر اس کے مال پر پورا سال نہیں گزرا، کہ مال کسی طرح ضائع ہو گیا یا خرچ ہو گیا اور بقدر نصاب نہیں رہا، تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اسی طرح ایک شخص صاحب نصاب تو ہے مگر قرض دار ہے، اور قرض ادا کرنے کے بعد صاحب نصاب نہیں رہتا، تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ سونے، چاندی اور مال تجارت پر زکوٰۃ کا 40واں حصہ واجب ہے۔ مثلا کسی کے پاس اگر 100 گرام سونا ہے تو اس پر 2.5 گرام سونا زکوٰۃ واجب ہے، یعنی 100 روپے پہ 2.5 روپے۔ زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے سید کو، ماں باپ کو، دادا دادی کو، نانا نانی کو، بیٹے بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، بیوی یا خاوند اور غیر مسلم کو نہیں دی جاتی۔ زکوٰۃ کے مستحق وہ لوگ ہیں جو اپنی روزی روٹی کمانے کے لائق نہیں ہیں، معذور ہیں، مسافر ہیں، جن کے پاس سفر خرچ وغیرہ نہ ہو اور پردیس میں پڑے ہوں، غریب عورتیں ہیں، بیوہ عورتیں ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ مسجد کی تعمیر اور توسیع میں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ یہ میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں اور آج پھر کہہ رہا ہوں کہ لوگ باغ رسیدیں لے لے کے آ جاتے ہیں کہ فلانی جگہ مسجد کی بن رہی ہے، اس کے لیے آپ چندہ دیجئے، تو اس میں زکوٰۃ دینا بالکل غلط ہے۔ اس میں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، کسی بھی کنڈیشن میں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ یہ تو رہی بات زکوٰۃ کی، اور یہی صورتحال اب صدقہ فطر کی بھی ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا ہے، جو روزدار کی لغو اور بے حیائی کی باتوں کو صاف کر دیتا ہے، اور اس میں مسکینوں اور محتاجوں کے لیے کھانے کا انتظام ہے۔ جس نے اسے عید سے پہلے ادا کر دیا تو یہ اللہ کے یہاں مقبول زکوٰۃ ہوگی، اور جس نے اسے نماز کے بعد ادا کیا تو یہ عام صدقات میں شمار ہوگی۔ صدقہ فطر کن پر واجب ہے؟ صدقہ فطر ہر مسلمان عاقل بالغ خود کی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے دینا واجب ہے۔ دراصل رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کے شکریہ کے طور پر جو صدقہ دیا جاتا ہے اسے صدقہ فطر کہتے ہیں۔ جس شخص پر زکوٰۃ واجب ہے اس پر صدقہ فطر واجب ہے، خواہ اس نے روزے رکھے ہوں یا نہ رکھے ہوں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ زکوٰۃ صاحب نصاب پر پورا 1 سال گزرنے کے بعد واجب ہوتی ہے، اور صدقہ فطر اگر عید کے دن بھی وہ صاحب نصاب ہے تو اس پر واجب ہے، اور اپنی نابالغ بچوں کی طرف سے بھی واجب ہے۔ صدقہ فطر میں ہم ہر قسم کا غلہ یا اس کی قیمت دے سکتے ہیں۔ صدقہ فطر کتنا دینا ہے؟ صدقہ فطر کی مقدار گیہوں کے 1 کلو اور 632 گرام، راؤنڈ فیگر میں آپ اس کو 2 کلو سمجھیے، اس کی قیمت دی جائے۔ آج کل گیہوں کوئی پسواتا نہیں ہے، آٹا خریدا جاتا ہے۔ موجودہ دور میں ثابت اناج دینے کا اب قاعدہ ہی نہیں ہے، جو ہو، گیہوں ہو، مکہ ہو یا باجرہ ہو، سب پسی ہوئی چیزیں ملتی ہیں، تو اس کی قیمت کے حساب سے آپ ادا کر دیجئے کہ 2 کلو کے برابر اس کی قیمت جو بھی ہو وہ آپ ادا کیجئے۔ یعنی کہ میں سمجھتا ہوں تقریباً 50 روپے تو کم سے کم ہونا ہی چاہیے فی کس۔ ہر آدمی پہ صدقہ فطر 50 روپے دینا تو واجب ہے، اس سے کم ادا کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ زیادہ کر سکتے، مالدار لوگوں سے زیادہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ پہلے زمانے میں عرب والوں کا کھانا کھجور، کشمش، پنیر اور جو تھا۔ اگر آپ اس کے حساب سے ادا کریں گے تو صدقہ فطر کئی سو روپے ہوگا۔ کھجور 350 400 روپے، کشمش 1100 روپے، پنیر وغیرہ 2000 روپے کے حساب میں مل رہا ہے، تو صدقہ فطر آپ سوچیے کہ کتنا آپ نکالیں گے۔ لیکن ہمارا تو دین فطرت ہے اسلام، آپ 50 روپے جو ہے وہ کم سے کم نکالیے، اور جو صاحب حیثیت ہے
ان سے میں کہوں گا کہ وہ زیادہ سے زیادہ صدقہ فطر ادا کرے، کیونکہ دیکھیے صدقہ جو ہے وہ آپ جتنا ادا کریں گے اتنا ہی آپ کو فائدہ ہے۔ یہ چند باتیں مجھے آپ سے عرض کرنی تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ وآخر الدعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اس مسجد میں عید کی نماز حسب سابق 9:30 بجے ہوگی۔ یہاں پر عید کی نماز 9:30 بجے اور بقرعید کی نماز 9 بجے ہوتی ہے۔